الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک آنسو اور جنت واجب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آنکھ سے مچھر کے پر جتنا آنسو اللہ کے خوف سے نکل آئے تو اس کا جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہے۔ میرے بھائی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بھینس کے تھنوں سے دودھ واپس آ جائے تو وہ دوبارہ اس میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس بات سے یہی مطلب ہے کہ اس انسان کا جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے، اتنا ہی وہ ہے کہ جتنا کہ بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلے پھر اس کو واپس ڈالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے بھائی، تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانا چاہیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان حضرات اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے روتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ میرے بھائی، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام دنیا کو بنایا، ہر چیز اس نے بنائی، وہی حقیقی بادشاہ ہے اور اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو میرے بھائی، جب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کے سامنے آنسو بہائیں۔ لیکن میرے بھائی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی رونا بھی چاہتا ہے، جیسے دعا مانگتے مانگتے اگر کوئی رونے لگ جائے تو انسان اپنا چہرہ چھپانے لگتا ہے، اپنا چہرہ چھپانے لگتا ہے، کیونکہ کوئی ہم کو دیکھ نہ لے۔ ارے میرے اللہ کے بندو، میرے مسلمان بھائیوں، تم اللہ کے سامنے رو رہے ہو، تمہیں شرم آ رہی ہے اللہ کے سامنے رونے میں؟ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے اپنے آپ پر کہ ہم ان خود قسمت میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ اپنے آپ کو انسان کو خود قسمت سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت قسمت والے ہیں کہ ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے ہیں۔ نہیں، انسان تو شرماتا ہے، اپنے آنسو کو چھپاتا ہے کہ دنیا نہ دیکھ لے۔ میرے بھائی، سب کو دکھاؤ، آنسو مت چھپاؤ اپنے، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو گئے اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اپنے نیک بندوں میں، کیونکہ اللہ ہر کسی کو آنسو نہیں دیتا ہے، ہر کسی کو آنسو نہیں دیتا ہے کہ جس کے جو من آئے اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے لگے۔ نہیں، جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نبی کے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ انہی کو آنسو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت تو اللہ ہر کسی سے کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، پوری امت سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کو مانتے اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں یا گناہ کرتے رہتے، توبہ نہیں کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت کم کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کو محبت بھی آتی اور اللہ کو غضب بھی آتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تو ہر حال ہی میں محبت کرتا اپنے مسلمان بندوں سے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ انسان ہے، یہ کبھی اچھا بھی کریں کبھی غلط بھی کریں گے تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو میرے بھائی،
اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، ان دنیا کے سامنے آنسو مت بہاؤ، کیونکہ وہی رحمان ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وہی کون ہے اگر تمہیں بیماری اللہ دے کون ہے دنیا کے اندر جو تمہیں شفا دے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، کتنی بھی دوا کھا لو، کچھ بھی کر لو، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو میرے بھائی تمہیں شفا نہیں مل سکتی ہے، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ تو میرے بھائی کبھی اللہ کے سامنے بھی آنسو بہا لیا کرو، کبھی اللہ کے سامنے بھی رو لیا کرو، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کے پاس ہم کو جانا بھی ہے واپس، اور جو کچھ دنیا میں کیا اس کا حساب دینا ہے۔ کیا ہوگا اس دن، کیا ہوگا اس دن کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، ہاتھوں پہ ٹیٹو بنے ہوں گے اور بال اسٹائل میں کٹے ہوں گے، داڑھی ہوگی بھی تو ڈیزائن سے کٹی ہوگی۔ تو میرے بھائی اگر ایسی حالت میں اٹھائے گئے جیسے ہم انتقال کر گئے دنیا میں، تو میرے بھائی کیا شکل دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ کیا نبی کا چہرہ بنائیں گے ہم لوگ؟ تو میرے بھائی نبی کا چہرہ بناؤ، انگریزوں کا چہرہ نہ بناؤ، دوسروں کا چہرہ نہ بناؤ، نبی کا چہرہ بناؤ اور اللہ کے حکم پر زندگی گزارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے میرے بھائی، اسی میں کامیابی، اس کے سوا کسی چیز میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی ہے۔ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لو، تو سمجھو اللہ کو پا لیا، سمجھو اللہ کو پا لیا۔ اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لو، سمجھو تم نے اللہ کو راضی اور خوش کر لیا۔ اگر نبی کو ناراض کر دیا تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے تم سے۔ تو میرے بھائی نبی کے طریقے پر زندگی گزارو تو اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو میرے بھائی اللہ تم سے خوش نہیں ہے، اللہ تم سے خوش نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو نیک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم مسلمانوں بھائیوں کو بچائے، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ نیک اعمال کریں، وہ اعمال جن سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، وہ اعمال نہیں کہ جو برے اعمال ہوتے جن سے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہی ہماری دنیا، یہی ہماری حقیقت، یہی زندگی ہے کہ آج ہم یہاں ہیں، کل قبر میں ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کب تک ساتھ نبھانے والی ہے، کب تک زندگی ساتھ نبھانے والی ہے۔ تو میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ نیک طریقے پر رہ کر اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔